صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام للانسان فضیلتان عقل و منطق فبالعقل یستفید وبالمنطق یفید۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ انجمن محمدیہ کے زیر انتظام یہ جو خطبہ کے لیے ایک تربیتی سلسلہ شروع کیا گیا ہے، میں آغایون کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پھر ان کے وسیلے سے آپ کی زیارت کا موقع ملا۔ کافی ساری باتیں میں آپ دوستوں سے کر چکا ہوں، اپنے تجربات بھی اور کچھ مطالعات بھی۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی دو فضیلتیں ہیں، یہ دو فضیلتیں باقی حیوانات میں نہیں ہیں، اور وہ دو فضیلتیں اللہ نے ایک انسان کو عقل عطا کی ہے اور دوسری منطق عطا کی ہے، نطق عطا کیا ہے، بولنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ فرمایا فبالعقل یستفید، عقل کے ذریعے سے انسان لوگوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، استفادہ کرتا ہے، لوگوں کی گفتگو کو سمجھتا ہے، لوگوں کے جو معقولات اور باتیں ہیں وہ عقل کے ذریعے سے وہ ان سے استفادہ کرتا ہے۔ وَبِالْمَنْطِقِ يُفِيدُ، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطق عطا کیا، بولنے کی جو طاقت عطا کی ہے، اس قوت کے ذریعے سے، اس فضیلت کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی اپنے معارف، اپنے معقولات آپ اگر لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس کا سب سے مؤثر اور سب سے کامل ذریعہ وہ یہی منطق ہے، یہ زبان ہے۔ اور زبان کی اہمیت ایک مقام پہ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں غرر الحکم میں، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح نہج البلاغہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات کا مجموعہ ہے، غرر الحکم بھی مجموعہ ہے، اور وہ اس میں الحمدللہ صاحب غرر نے بڑی غرر الحکم بدرر القلم، کمال کے موضوعاتی جمبندی انہوں نے بڑی خوبصورت کی، اور کیا نورانی کلمات ہیں اور کیا فصاحت و بلاغت ہے، واقعاً پڑھنے میں لطف آتا ہے جو عربی متن ہے۔ فرمایا مولا امیر علیہ السلام نے کہ مل انسان لولا اللسان، اگر لسان نہیں ہے تو انسان کیا ہے؟ اگر زبان نہیں ہے تو انسان کیا ہے؟ انسان منہائے زبان کیا ہے؟ یار مولا کی زبان سے سنیں، اگر زبان نہیں تو پھر انسان کیا ہے؟ الا صورۃ ممثلہ او بہیمۃ مہملہ، یعنی مولا امیر فرماتے ہیں کہ اگر زبان نہیں ہے نا تو پھر انسان ایک بت ہے، ایک تصویر ہے، یا پھر یہ انسان اگر زبان نہیں ہے تو پھر ایک جانور ہے، ایک جانور، یعنی جو چیز انسان کو جانور سے ممتاز بنا رہی ہے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ زبان ہے، جس سے افادہ کرتا ہے، جس سے اپنے معقولات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں 4-5 نکات عرض کروں گا، ایک مؤثر گفتگو کے لیے، ایک اچھی خطابت کے لیے جن 4-5 نکات عرض کروں گا کہ جن کی رعایت
انشاءاللہ اس کلام کو مؤثر بنانے میں بڑی دخیل ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مخاطبین کی سطح ذہنی کو سامنے رکھیں۔ آپ کے مخاطبین کس لیول کے ہیں؟ فرض کریں آپ ایک دیہات میں مجلس پڑھ رہے ہیں اور آپ بہت کوئی علمی فلسفی بحث چھیڑ دیں تو وہ ان کے سر سے گزر جائے گی۔ انسان کی توجہ خطیب کی طرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس کی بات خطیب کے ذہن میں اتر رہی ہے، جب تک اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ خطیب کیا پڑھ رہا ہے۔ جو ہی یہ رابطہ ٹوٹے گا، یعنی میں نے عرض کیا تھا شاید کہ ایک لفظ بھی اگر آپ نے غیر مانوس بول دیا کہ جس لفظ کی اس کو سمجھ نہیں آئی تو وہیں سے نا رابطہ ٹوٹ جائے گا، سامع کا اور خطیب کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اس ارتباط کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس ارتباط کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کی سطح ذہنی کو سامنے رکھنا پڑا۔ آپ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا اس پہ غور فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ خطابت کو مؤثر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا اللہ نکلم الناس الا بقدر عقولہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اللہ کی طرف سے مامور ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب لوگوں سے بات کریں تو لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کریں، لوگوں کی سطح ذہنی کو سامنے رکھیں۔ آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء مامور ہیں کہ لوگوں سے بات کریں تو ان کی، ہمارا کیا ہوتا ہے بعض احباب بڑی اپنے وہ علمی اصطلاحات اور فارسی عربی کے الفاظ کی اس میں بھرمار کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تقریر بڑی ثقیل ہو جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں سے بات نہیں آتی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ وہ دلچسپی کا اظہار نہیں کریں گے، آپ کو لوگ اچھا خطیب نہیں سمجھیں گے، اور نتیجہ کیا نکالیں گے کہ یار اس کی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں خود ایسے بعض افراد کو جانتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جتنی کتابیں ہیں اکثر وہ ان کی تقریریں ہیں، ان کے دروس ہیں، ان کے لیکچرز ہیں جن کو کتابی شکل میں ڈھالا گیا ہے۔ اکثر ایسا ہے۔ مجھے خود ایسے احباب ملے، وہ کہتے ہیں شہید مطہری کا نام بڑا ہے لیکن ہم جب ان کی کوئی کتاب پڑھتے تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی بات، تو وہ حق رکھتے ہیں کہ یہ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ جانتے ہیں کہ شہید مرتضیٰ مطہری یہ الہیات کے پروفیسر تھے، فلسفہ کے ماہر تھے تہران یونیورسٹی میں۔ اب کہاں وہ لیول اور کہاں ایک مطلب عام سا انسان، ایک سادہ سا کسان، ایک تو وہ کیا سمجھے گا اس گفتگو کو؟ آپ یوں سمجھیں کہ ہمارا جو واسطہ پڑے گا، آپ لوگوں کا جو واسطہ پڑے گا وہ عوام الناس ہے۔ آپ نے بہت کوئی کوالیفائڈ قسم کے لوگ اور بہت پڑھا لکھا طبقہ جہاں پہ ٹوٹلی دانشور ہوں اور اہل علم ہوں، وہ شاید بہت کم موقع ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں مجالس پڑھنے والوں کو اکثر جو واسطہ پڑتا ہے وہ عوام الناس سے واسطہ پڑتا ہے، اور عوام الناس بھی اس میں یعنی میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جنہیں سیدھے سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن وہ مجلس میں آتے ہیں، لیکن وہ عزادار ہیں، عزاداری سے ان کی عقیدت ہے، مجلس میں انہوں نے آنا ہے، عزاداری انہوں نے کرنی ہے۔ اور بالخصوص محرم کے ایام میں اور عشرہ اولیٰ میں ہر فرد کوشش کرتا ہے کہ مجلس میں ضرور جائے، اور وہ بہترین موقع پیغام پہنچانے کا، اصلاح کرنے کا وہ پہلا عشرہ ہے، یا پہلے عشرے کے بعد اگر میں کہوں تو محرم و صفر کے ایام۔ تو
تو ان میں گزارش کر پایا یا نہیں کہ لوگوں کی سطح ذہنی کو سامنے رکھ، انبیاء لوگوں کی سطح ذہنی کو سامنے رکھ کے بات کرتے۔ غالباً آغا جعفر سبحانی نے ذکر کیا ہے، مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ مولا امیر کا جملہ ذرا لطف لیں گے آپ۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما کلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط۔ بڑی عجیب بات ہے۔ مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نبی کریم نے ساری زندگی اپنے معیار عقل کے مطابق بندوں سے بات ہی نہیں کی، لوگوں سے بات ہی نہیں کی، اور بالکل ایسا ہے۔ قط، کبھی بھی رسول اللہ نے اپنے معیار عقل کے مطابق بات نہیں کی۔ اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے کوئی رسول اللہ کے معیار کا ہوتا سامنے؟ آپ نوٹ کریں نا اس بات کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عقل کل ہیں اور کل عقل ہیں، جو علم کل ہیں اور کل علم ہیں، اور معاشرہ وہ کون سا ہے جہاں نبی کریم تشریف لائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مولا امیر علیہ السلام کا ایک خطبہ نہیں، متعدد خطبات ہیں جن میں قبل از بعثت کے حالات آقا امیر المومنین نہج البلاغہ میں بیان فرمائے۔ اس میں جناب امیر فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں نبی کریم آئے تھے وہ کیا پڑھے لکھے لوگ تھے، اِنْهُمْ فِيهَا إِلَّا كَالْأَنْعَامِ الصَّائِمَةِ وَالصُّخُورِ الْقَاسِيَةِ۔ یہ مولا امیر کی تعبیر ہے۔ جس معاشرے میں نبی پاک آئے تھے وہ اتنا جہالت زدہ اور اتنا گمراہی کا شکار معاشرہ تھا، مولا امیر فرماتے ہیں اس معاشرے میں انسانی شکل میں جانور رہتے تھے، انسان نہیں تھے، وہ انسانی شکل میں درندے تھے، وحشی تھے، جانور تھے، اور پھر فرمایا کہ جانور بھی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر۔ جانور کو تو جانور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جان ہوتی۔ کالصخور القاسیہ، جس معاشرے میں سرکار آئے وہ صخور قاسیہ، سخت چٹانوں کی مانند، پتھروں کی مانند، ایسا جنود کا ایک شکار معاشرہ۔ اب وہاں نبی پاک کیا معارف بیان کرتے؟ اس لیے مولا امیر فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی ساری زندگی میں اپنے معیار عقل کے مطابق بات ہی نہیں کی لوگوں سے۔ تو چونکہ ہمارا واسطہ خطبہ کا مجالس میں عوام الناس زیادہ ہوتی ہے، ایک لفظ، ایک جملہ، ایک بات، ایک ایسی گفتگو جو صرف چند فیصد لوگ سمجھیں، تو وہ جو غرض ہے مجلس کی، وہ جو افادہ ہے وبالمنطق یفید، وہ غرض تو حاصل نہ ہوئی۔ آپ تو اپنی بات لوگوں کے ذہن میں ڈال ہی نہیں سکے، ان کو سمجھا ہی نہیں سکے، پہنچا ہی نہیں سکے۔ لیکن آپ اگر سادہ گفتگو کریں گے لوگوں کے، تو اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگوں والی باتیں وہ عام لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ تو ایک نقطہ یہ جس کا خیال کرنا اور رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کی گفتگو اس وقت بہت مؤثر ہوگی جو بات، جو پیغام آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، بشرطے کہ آپ خود بھی اس پر عامل ہوں، اس وقت اس کا تاثیر و تاثر کا مرحلہ اور ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نماز شب کی فضیلت اور نماز شب کی اہمیت پر گفتگو کر رہے ہیں، سارے فضائل آپ نے پڑھ دیے نماز شب کی، جو فضیلت میں احادیث ہیں، روایات ہیں، لیکن میں خود نماز شب پڑھتا ہی نہیں ہوں، مجھے خود کو توفیق ہی نہیں ہے، تو وہ اثر نہیں ہوگا۔ جب آپ خود نماز شب پڑھتے ہوں گے پھر لوگوں کو کہیں گے، اس کا اثر اور ہوگا۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ لما تقولون ما لا تفعلون، آپ کیوں کرتے ہیں وہ بات جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے؟ آپ کو قرآن کہتا ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم بھولے ہوئے ہو۔ تو
تو یہ بہت مؤثر ہے، صرف خطابت کی دنیا میں نہیں، انسان کی اپنی زندگی میں یہ نقطہ بہت مؤثر ہے کہ انسان جس پہ عامل ہوتا ہے نا، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قول اور فعل، اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا اچھا ہو گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھ لیا، یا ابن رسول اللہ من العالم، من العالم۔ آج تو پھر آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک جو معیار بن گئے عالم کا، گاڑی اچھی ہو، پروٹوکول ہو، آگے پیچھے بندے چلیں جی، اس کی اچکن ابا وغیرہ وغیرہ، لباس جو بھی ہو وہ بڑا۔ امام سے پوچھ لیا، یا ابن رسول اللہ من العالم، عالم کون ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ من صدق فعلہ قولہ، جس کا فعل، جس کا عمل تصدیق کرے اس کے قول کی، جس کا کردار، جس کی گفتار کی تصدیق کر دے وہ عالم، وہ عالم۔ اور یہ چیز سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ میں اول وقت پر تاکید کر رہا ہوں نماز کی، اور خود میں نے اول وقت میں کبھی نماز پڑھی نہیں، کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ جملہ آپ جانتے ہیں نا کہ ما خرج من القلب داخل فی القلب وما خرج من اللسان، جو دل سے بات نکلتی ہے دل میں اترتی ہے، جو زبان سے صرف نکلتی ہے نہ صرف وہ کانوں سے سماعت سے ٹکراتی ہے، وہ دل تک جاتی بھی نہیں ہے، وہ دل میں داخل نہیں ہوگی، وہ صرف لوگ سنیں گے اس کو، وہ اندر نہیں اتاریں گے اس کو۔ جب ہم خود عامل ہوں گے تو وہ بات اندر اترے گی۔ شیخ عباس قمی سے آپ سب واقف ہیں، جو بندہ شیخ عباس کو جانتا ہے وہ مفاتیح الجنان کو بھی جانتا ہے، جو مفاتیح الجنان سے واقف وہ شیخ عباس سے بھی واقف۔ شیخ عباس قمی وہ اخلاص کا پیکر تھا، وہ خلوص کا پیکر تھا۔ اللہ اکبر۔ میں پڑھ رہا تھا کہ شیخ عباس قمی وہ ہے نا کتاب منازل الآخرہ، معروف، اس کو اردو ترجمہ بھی ہوا، مطالب فاخرہ فی منازل الآخرہ، یہ شیخ عباس قمی کی تالیف۔ جب انہوں نے کتاب یہ چھپی پہلی بار، تو جب یہ پہلی بار چھپی تو ایران کے کسی مقام کے کوئی واعظ تھے، تو اس کتاب کو دیکھ کے پڑھتے تھے، موعظہ کرتے تھے۔ شیخ عباس کے والد پھر وہ سنتے تھے، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ عالم دین جو کتاب پڑھتے ہیں نا، وہ بڑی کمال کی کتاب ہے، اس سے پڑھ کے سناتے ہیں۔ لکھی ان کی تھی، یہ ان کا خلوص اور حیا اور عاجزی اور انکساری تھی کہ باپ کو یہ بھی نہ کہہ سکے کہ وہ بابا جان کتاب میں نے لکھی ہے جو لوگ پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ جو مفاتیح الجنان، میں سمجھتا ہوں کہ جو باعمل شیعہ ہیں، ایک بھی باعمل شیعہ ایسا نہیں ملے گا جو مفاتیح الجنان سے آشنا نہیں۔ تشیع اور مفاتیح الجنان لازم ملزوم۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مفاتیح الجنان میں نے کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی عمل ایسا ذکر نہیں کیا جس پر میں خود عامل نہیں۔ جو دعائیں میں نے ذکر کی، جو نمازیں، جو بھی اعمال آپ جانتے ہیں لکھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں ان سب پر پہلے میں نے خود عمل کیا ہے اور پھر ان کو لکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی جو پذیرائی ہے مومنین میں، وہ ان کے اخلاص اور عمل کی وجہ سے۔ اور وہ بڑی سادہ سی ایک مثال آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لائی، یا رسول اللہ یہ نا میٹھا بہت کھاتا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے، جو بھی اس زمانے کا میٹھا ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم نا اس کو کل لے کے آنا۔ اب وہ دوسرے دن لے کے گئی، تو نبی کریم نے
بڑی شفقت فرمائی بچے سے، پیار سے فرمایا کہ زیادہ میٹھا جو ہے وہ بھی کھانا اچھا نہیں ہوتا، بل جو بھی سرکار نے فرمایا۔ عورت بڑی حیران ہوئی، یا رسول اللہ یہ بات آپ کل فرما دیتے۔ تو آقا نے کیا فرمایا کہ کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، تو جب میں نے خود کھایا ہوا ہے تو میں کسی کو روکنے کا کیا حق رکھتا ہوں کہ تم نہ کھاؤ۔ تو قول اور فعل، کردار اور گفتار میں ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ ہمارے نا کتابوں میں مومن کی جو نشانیاں ہیں، مومن کی جو علامات ہیں، ان میں ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے اور بڑی تبلیغی حدیث ہے اور بہت خوبصورت ہے، لیکن میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ اور میں نے کیوں نہیں پڑھی؟ اس میں ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ مومن وہ ہوتے ہیں جن کے شکم کمر کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پیٹ نمایاں نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ اگر میں یہ حدیث پڑھوں گا، یہ جملہ نکالوں گا تو خیانت ہوگی، کہ باقی پڑھ کے سنا دوں اور یہ جملہ نکال دوں تو ویسا خیانت ہے، اور پڑھوں گا تو سارا مجمع تو میرا پیٹ دیکھ رہا ہے، یعنی تو وہ کیا اثر لیں گے اس حدیث کا؟ الٹا میرا مذاق ہی بنے گا نا، یعنی کہ خود تمہارا شکم تو لگا ہوا نہیں کمر کے ساتھ، لوگوں سے تبلیغ کر رہے ہو۔ یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی ہے۔ میں نماز کی بڑی تاکید کر رہا ہوں جناب، پوری مجلس پڑھ دی نماز پہ، اول وقت میں نماز پہ، مولانا صاحب ممبر پہ اترے، لوگوں کو کہہ رہا ہوں نماز پڑھو، خود بیٹھ گیا ہوں گپیں لگانا، خود بیٹھ گیا ہوں دسترخوان پہ۔ یقین کریں یہ بڑی اہم بات ہے، لوگوں کی دوربینیں وہ آپ پر فٹ ہیں، ایک ایک حرکت نوٹ کرتے ہیں آپ۔ ہم لوگوں کو نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، یار اپنے کاموں میں تم وقفہ نہیں کرتے ہو، ہاں جی نماز کو اہمیت دو، کام چھوڑ دو، اور مجھے ٹائم ملا ہے عین اذان کے وقت اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اب بتائیے میری وہ تبلیغ کدھر گئی؟ مجھے رعایت کرنی چاہیے نا، جب نماز کا وقت ہے مجھے اس وقت میں مجلس نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں خود جب اس پر عمل کروں گا تب لوگ عمل کریں گے۔ لوگوں کو میں اول وقت کی دعوت دیتا ہوں اور خود اذان کا وقت ہو گیا ہے، خود میں نہ مجلس مطلب وہ چھوڑنا چاہتا ہوں نہ اس کو، تو یہ چیز بڑی ہے، لوگ اس کو بڑا نوٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ پر اگر توکل ہوگی نا تو جو کردار ہے نا پھر جیت تو اسی کی ہوتی ہے۔ ہمارا تو وہ معاملہ اقبال نے کہا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکے۔ خدا نہ کرے کہ ہم صرف گفتار کے غازی بنیں، اللہ کرے ہم کردار کے غازی بنیں۔ اور آپ مبلغین امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارک، امام نے کیا فرمایا تھا؟ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کو دعوت دو لیکن زبان سے نہیں، لوگوں کو دعوت دو لیکن زبان سے، غیر السنتکم، یہ اپنے کردار سے دعوت دو، اپنے کردار سے تم مبلغ بنو۔ اور دوستان یہ بات بھی طے ہے، ایک ہیں معاشرے میں خال خال ایسے لوگ، بہت بڑے خطیب تو نہیں ہیں لیکن کردار ان کا بڑا مضبوط ہے، بڑے صاحب تقوی پرہیزگار ہیں، ان کی بات جو دل سے نکلتی ہے اس کا اثر زیادہ ہے، اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ تو گفتار اور کردار میں جو یکسانیت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صل علی محمد۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ شاید یہ جو
اب میں تھوڑا اردو سائڈ کرنا پنجابی میں بات ایک بس اوقات ایک آدھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسری زبان میں وہ لطف اس کا پورا نہیں ملتا جتنا وہ پھر پنجابی زبان میں ملتا ہے۔ یہ لفظ آج کل بہت استعمال بھی ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خطیب کو نا شوباز نہیں ہونا چاہیے، اوور ایکٹنگ، شوبازی، وہ زمین و آسمان کے کلابے ملانا اور جھوٹی اپنی خود ثنائی سمجھتے ہیں نا، خود ثنائی، خود ثنائی کبھی ہے، خود ستائی خود ثنائی۔ وہ ہمارے یہاں نا ایک پوری بڑی وہ خوبصورت حدیث ہے، وہ فضائل کی بہت کامیاب مجلس ہے مولا امین علیہ السلام کے۔ وہ جب ضرب لگی آقا کو اور مولا کو گھر لائے تو جناب وہ صعصع بن سہان اٹھے اور پوچھا یا علی اجازت ہے تو پوچھوں؟ تو حضرت نے فرمایا پوچھو۔ جناب صعصع نے جو چند سوال کیے، یا علی آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضل؟ آپ افضل ہیں یا حضرت نوح افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہیں؟ اولو العزم انبیاء کے سوال کیا۔ جب یہ پوچھا تو مولا کا جواب پتہ کیا تھا؟ آقا نے فرمایا یا صعصع تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کے لیے خود ثنائی، اپنے منہ میں میٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا، مرد کے لیے قبیح ہے، مرد کے لیے قبیح ہے۔ ہمارے نا بعض خطیبوں کو یہ خود ثنائی کا بھی شوق ہے۔ میں ایک خطیب کو جانتا ہوں، میرے سامنے بات ہو رہی تھی، کہنے لگا 1,00,000 کتاب میں نے مطالعہ کیا ہوا، شاید اس نے 1,00,000 کتاب دیکھی بھی نہ ہو، کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ کیوں کرتے ہو ایسی مطلب اوور ایکٹنگ؟ کس لیے؟ 1,00,000 کتاب میرے سامنے، میں اتنا بڑا مطالعہ کرنے والا ہوں، مت کہو ایسی بات۔ تمہیں ایک حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے تو تم سیدھا سیدھا مثلا کہہ دو کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب کیا کہہ رہے جی فی الحال تو میرے ذہن میں حوالہ نہیں آ رہا، تو پڑھی تو ہوئی ہے کسی کتاب میں، کہہ دو بھائی مجھے نہیں پتہ کہاں ہے حدیث، کیوں شو بناتے ہو اپنے خواہ مخواہ کی؟ جو سادگی ہے نا، جو حقیقت ہے، اس کو اپنا لطف ہے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ ایک پاؤ ہے نا، مثال سمجھا رہا ہوں، پاؤ، وہ کہتا ہے میں 1.25 سیر ہوں، جبکہ عقلاء کیا کہتے ہیں، دانشور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم 1.25 سیر ہو تو پاؤ بتاؤ، ایک چھٹانک بتاؤ۔ اور حدیث قدسی کا بھی جملہ ہے نا کہ انی وضعت الرفعۃ والدرجۃ فی التواضع والناس یطلبونها فی التکبر۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رفعت کو، بلندی کو، عظمت کو، وہ تو عاجزی میں رکھا ہے، انکساری میں رکھا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ تکبر میں، بڑائی میں سمجھتے ہیں کہ بڑی عزت اور عظمت ہے۔ ایسا نہیں۔ آپ احباب نا ذرا سرچ کیجئے گا، ایک لفظ آپ جانتے ہیں، جاری رکھوں جی؟ اچھا پچھلی ساری ہو گئی تھی؟ اچھا وہ ایک اصطلاح ہے عربی کا، ایک لفظ ہے، یوں جانتے ہوں گے آپ ذرا، خمول۔ یہ خمول شہرت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ مطالعہ کر لیں، خمول کو نکالیں، روایات نکل آئیں گی۔
شہرت، لباس شہرت، اس کی مذمت کی گئی۔ ہماری روایت میں لباس شہرت کی مذمت کی گئی۔ کوئی بھی ایسا لباس، حلیہ، شکل، صورت، حتیٰ انگوٹھی ایسی پہن کے آیا ہے مجلس میں، وہ دنیا دیکھے جی، جب ایسے ہاتھ کرے تو گھڑی ایسی پہن کے آیا ہے، اور کڑی ایسی پہن کے آیا ہے، اور امامہ، لباس، ٹوپی، جناح کیپ، اچکن وچکن، یہ سارا ایسا دنیا دیکھے تو کیا دیکھے دنیا۔ لوگ شہرت کے پیچھے ہیں، شہرت اور لباس شہرت کی مذمت ہے، خمول کی تعریف کی گئی روایات میں، گمنامی، گوشہ نشینی۔ لیکن البتہ کیا کیا جائے، آج کل تو پھر شہرت کے پیچھے دنیا۔ سادگی اچھی، تواضع میں رب نے جو عزت اور مقام رکھا ہے نا جی، تواضع میں، وہ تکبر میں، وہ اس بڑائی میں نہیں ہے۔ ممکن ہے لوگ ایسا کرتے ہوں گے، لیکن یار مرنا بھی ہے، نفس مطمئن نہیں ہوگا اس پر۔ لہٰذا اپنی جو حد ہے نا جی، آپ جس سٹیج پہ ہیں، آپ اس سے تجاوز نہ کریں، اوور ایکٹنگ نہ کرو، شوباز نہ بنو، سادگی کو اختیار کرو، خمول کو اختیار کرو۔ بعض لوگوں نے لباس شہرت، وہ جی اس ہمارے ایک عزیز بھی بڑے کہتے ہیں جی، اس سٹڈ ایسے لگاؤ جی، اور فلاں ایسا کرو جی، جی وہ والا پرفیوم ہو، وہ والا میک اپ ہو۔ کئی تو بن ٹھن کے آتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، میک اپ کروا کے آتے ہیں۔ جی جو ہماری کچھ خواہران ہیں اس پر منبر پہ چھائی ہوئی، ان کے حوالے سے بھی شہرت ہے، اور بعض ہمارے اہل منبر جو ذاکرین اور مطلب ہیں ایسے احباب، بعض ان کی بھی شہرت۔ تو یہ بہرحال ایک اگلی جو میں گزارش کروں آپ احباب سے، وہ یہ ہے کہ جو سب سے کوئی کہتے ہیں نا مخ، الدعا مخ العبادہ، مطالعہ مخ الخطابہ، مطالعہ، اپنا مطالعہ بڑھائیں، پڑھتے رہیں۔ میں نے شاید پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ میں نے ایک زمانہ اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ کم از کم ہر روز اتنا مطالعہ بندہ ضرور کرے کہ کوئی ایک بات تو نہیں میرے علم میں آئے۔ لیکن جب آپ پھر شروع کر دیتے ہیں نا مطالعہ، تو پھر ایک نہیں آتی، پھر کئی آ جاتی ہیں۔ میری بہت زیادہ مطالعہ تو خیر نہیں ہے، لیکن جو میں کرتا ہوں نا، آپ جا کے میری کتابیں دیکھیں نا، تو ان میں نے جگہ جگہ نشانی لگی ہوگی ایسے ایسے۔ میرا انداز یہ ہے، پہلے پڑھتا جاتا ہوں، کتاب پڑھتا جاتا ہوں، اس میں جو میں سمجھتا ہوں مجھے بڑی اچھی بات لگی ہے تو اس کو انڈر لائن کرتا ہوں، پھر اس کو لکھتا ہوں۔ وہ جو پچھلی دفعہ بتایا تھا نا آپ کو، ایک تیاری کا طریقہ لکھنے کا موضوعات پہ، پھر وہاں سے اٹھائی، پھر چکے دوبارہ ساری نہیں پڑھنی پڑتی، وہ انڈر لائن کر دیا میں نے، نشان لگا دیا، وہی بات اٹھا گیا، آپ نے نا اس کو قید کر لیا، لکھ لیا۔ مطالعہ بڑھانا بہت ضروری ہے۔ ہمارا جو ایک بڑی مشکل ہے، ہم طلاب ہمارے مدارس میں تو خارجی مطالعہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کسی نے ذکر کیا تھا کہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ، وہ فرماتے تھے کہ طالب علموں کو اپنی جو درسی متون درسی ہیں، ان سے ہٹ کے جو ادبیات کی کتابیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ خصوصیت کے ساتھ یادوں کی برات کتاب ہے اس کی، جوش ملی آبادی کی، تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ آپ اپنی جو کیا کہتے ہو ذخیرہ الفاظ، وکیبلری، اردو ادب،
اس میں اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں اس کو تو اس کا مطالعہ کرو، اور واقعاً ایسا ہے، ویسے واقعاً وہ کتاب بھی بڑی اچھی ہے، بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ اس میں بہرحال وہ شاعر تھا اور آزاد مزاج تھا، لیکن اردو کی کمال۔ تو یہ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا مدارس میں علمیہ یہ ہے کہ ہم درسی متون کے علاوہ ہمارا کچھ مطالعہ نہیں، زیرو بخدا، زیرو۔ بڑی مشکل سے آج آ کے وہی کتابیں کوئی سیرت کے حوالے سے بھی وہ جو نصاب کا حصہ ہیں وہ اسی حد تک مطلب چلو کوئی پڑھایا جاتا ہے، ورنہ کس قدر تاریخ کی کتابیں ہیں۔ ہم نے میرے خیال میں بالاستیعاب ایک کتاب تاریخ کی خود نہیں پڑھی ہوگی۔ ہمارے پاس تو سینہ بسینہ علم آ رہا ہے۔ میں نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ ابتدا میں آپ تقریر تیار کرنا مشکل ہوتا ہے، خطیب کو سنیں، لیکن آج میں اس میں ایک بات اضافہ کر رہا ہوں، آپ بے شک خطیب اچھے کو سنیں، اس کی مجلس یاد کریں، پڑھیں، لیکن جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے نا اس کے حوالے آپ خود تلاش کریں، تاکہ آپ کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ کوئی آپ سے کسی روایت آپ نے ایک پڑھ دی، ایک بات پڑھ دی، آپ سے کوئی حوالہ پوچھے تو منہ لٹکا کے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جی، پھر بندہ بھاگتا ہے گاڑی کی طرف، ہاں جی بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ نمبر لے لینا۔ آپ بے شک خطیب کو سنیں، وہ حسن ہوتا ہے، وہ اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، لیکن جو خطیب پڑھ رہا ہے اس ہر بات کو آپ خود تلاش کریں۔ اور آج کل تو پھر گوگل مشکل کشا ہے، اس میں تو مطلب وہ کوئی صرف زحمت ہی ہے نا، تھوڑی سی ابھی سرچ کریں گے تو آپ اس کے اصل منبع تک پہنچ جائیں گے، کہاں سے اس نے پڑھا ہے، کس کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ اب ساری کتابیں بھی نیٹ پر دستیاب ہیں، سارا کچھ موجود ہے، صرف تلاش کرنا ہے، صرف زحمت کرنی ہے۔ آپ اپنے اوپر لازم کریں کہ تاریخ کی یہ کتاب میں نے اتنے دنوں میں ختم کرنی، بلکہ میں تو آقا یون سے گزارش کروں گا کہ ترغیب مطالعہ اور تشویق مطالعہ کے لیے الزامی آپ پر کر دیں کہ یہ کتاب جو بھی آپ کے نصاب میں شامل ہے یا غیر از نصاب، وہ تاریخ کی کہ ہر ہفتے کے بعد اتنے صفحات آپ نے حتماً پڑھنے ہیں، شاید ایسے ہی بنا ہوا ہے نصاب بھی، شاید آپ کا نصاب طے ہے اور اس کے بعد وہ ہر روز کو چند کتابیں کی ساتھ میں ہمارے پاس شبلی نعمانی کی جی جی جی، تو اس کو ایک ہفتے میں فرض کریں مطلب آپ 50 صفحے پڑھتے ہیں، اس 50 صفحے کا امتحان لیا جائے آپ سے، کیونکہ ہمارا جو مزاج ہے نا جی، ہم پر چیز جب تک وہ واجب نہ کی جائے، تھوپی نہ جائے، اس وقت ہم پڑھتے ہی نہیں۔ آپ عزیزان آخر احباب کچھ قم سے آئے ہیں، کچھ ادھر سے آئے ہیں، کچھ دور سے آئے ہیں، تو 1 سال کا آپ کا یہ ہے سلسلہ، تو اس بھرپور مطلب وقت گزاریں، کیونکہ آئے آپ خطابت سیکھنے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ بندہ، میں ایک اور بات بتاؤں، جب خطیب بن جاتا ہے نا، جب اس کی تعارف ہو جاتا ہے، شہرت ہو جاتی ہے، سچی بات ہے، پھر مطالعہ والا نا چیپٹر ویسے ہی بند ہو جاتا ہے، پھر اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ وقت ہے آپ کے مطالعے کا، موضوعات پہ لکھیں، موضوعات بنائیں، تیاری کریں۔ ہاں جی، میں نے عرض کیا تھا آج اس زمانے میں موضوعات تیار کرنے مشکل ہی نہیں، تو مطالعہ اپنا جو ہے نا جی بڑھائیں۔ ہماری کم از کم 1-2 کتابیں تو تاریخ کی پڑھنی چاہیے۔ ہمیں اسلامی تاریخ کا یقین کر جائیں کچھ پتہ نہیں، اور بہترین مقرر خطیب وہ ہے جس کو تاریخ پر گرفت ہے، سارے فضائل اور سارے مناقب وہ تاریخ ہی تو ہے۔ شیعہ تاریخ پڑھیں، سنی تاریخ پڑھیں، جو سنی علماء نے لکھی ہیں، جو شیعہ علماء نے ایسے ایسے نقاط ہیں اور ایسے ایسے۔ اب علامہ علی نقی کی مجالس کو اگر پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک بات کس کس اہل سنت کی کتابوں سے، معارج النبوہ اور مدارج النبوہ اور فلاں کتاب، اور کیسے کیسے وہ قیمتی نقطے نکال کے لاتے تھے۔ تو یہ کب ہوگا؟ مطالعہ کریں گے تو تب ہوگا، ورنہ مطالعے کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔
تو بھرپور مطالعہ یہ میں بار بار التماس کروں گا کہ اس کو بڑھائیں۔ اچھا، اگلی جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ موضوعات کے مطابق آیات اور احادیث اس کی تمرین کی بہت زیادہ ضرورت۔ میں خود بھی انہی میں شامل ہوں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کئی دفعہ آیات پڑھنے میں غلطی ہو جاتی، اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آپ کی مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک مجلس تھی، میں آیت پڑھنے میں غلطی کر گیا، ابھی راستے میں جا رہا تھا فوراً فون آ گیا کہ آپ نے آیت ہی غلط پڑھ دی۔ بہت شرمندگی ہوئی، میں نے کہا واقعی غلطی ہوئی۔ اور وہ غلطی کیوں پڑی گئی؟ اس لیے کہ اس آیت کو میں نے بار بار نہیں پڑھا، وہ زاربا کی گردان کی طرح سے نا وہ پختہ نہیں ہوئی، یعنی اتنا اس پہ نا مکمل گرفت نہیں ہوئی، اس لیے غلطی ہو گئی۔ آپ جو احادیث یا جو آیات آپ نے پڑھنی ہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ تقریر کا سب سے بڑا حسن ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ قیمتی مجلس وہی ہے جس میں قرآن کی آیات اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی احادیث بیان، وہ سب سے قیمتی مجلس۔ لیکن دشمن کو موقع نہ ملے کہ مولانا نے آیت غلط پڑھ دی، اور وہ ہوگا تب ہی جب آپ مکمل گرفت کے ساتھ بار بار پڑھیں آیت کو، اور ایسے پانی کی طرح پی جائے، بس اس طرح حفظ ہو جائے، وہ آپ کی خطابت کا حسن ہے۔ پہلے میں نے ایک دن عرض کیا تھا نا کہ یہ جو ملکہ ہوتا ہے، ملکہ، تو ایک آدھ دفعہ پڑھنے سے یا بندہ کوشش کرے کہ شاید میں صحیح پڑھ لوں گا، ملکہ۔ یہ ہادی ٹی وی میں جب ریکارڈنگ کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہلے شاید انہوں نے نا لائیو چلاتے تھے، یا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں نا غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر اس کی ایڈیٹنگ کرتے تھے۔ وہ ہمارے قوم کے دوست تھے، ساتھی، وہ بتاتے تھے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہو جاتی تھیں، تعلمون کی جگہ یعلمون پڑھ دیا، وہ لا یعلمون کی جگہ کچھ اور، اس طرح سے متشابہات جو ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تب نہیں ہوگا جب آپ کی تمرین آیات اور احادیث پر بہت زیادہ ہوگی، اور بہت بار بار پڑھیں، ہر روز پڑھیں، ایک دوسرے کو سنائیں آیات احادیث، تب ہو۔ آپ نے اگر کبھی مجالس سنی ہوں، کیا وہ کراچی کے معروف خطیب تھے رشید ترابی کی، اچھی گرفت تھی ان کو آیات پر، اور مجھے کسی دوست نے یہ بتایا تھا کہ وہ سفر زیارات میں 1-2 مہینہ یا جو بھی کتنا بھی وقت، وہ وہاں جا کے صرف انہی آیات پہ وہ تیاری کرتے تھے، اچھے طریقے سے حفظ ہوتی تھی۔ آج کی اس گفتگو کی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے، میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے، میرا اپنا بھی تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ مصائب جب آپ شروع کریں مصائب پڑھنا، وہ پہلے جملے سے مصائب میں مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ رقت طاری ہو جائے گی لوگوں پر پہلے جملے سے ہی۔ جب آپ فضائل کمال کا پڑھ کے چھوڑیں گے، ادھر فضائل کا آخری نقطہ آپ نے بیان کیا، ادھر لوگ نعرے لگا رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، اس کے فوراً بعد ایک جملہ مصائب کا جب آپ لوگوں کو سنائیں گے، وہیں سے فوراً لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یہ بہت مؤثر، یعنی فضائل کو معراج پہ چھوڑ کے جب فل لوگ آپ کو داد دے رہے ہیں، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تحسین کر رہے ہیں آپ کی، اس کے فوراً بعد جب آپ مصائب کا جملہ دیں گے تو اس کا رقت آور ہوگا وہ، اور
اس میں گریا بہت ہوگا، یہ ایک چیز ہے۔ اور دنیا نے تسلیم کیا ہے یہ جو نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ لوگوں نے اس پر بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ہم حیران ہیں، قوم شیعہ فضائل پڑھ رہا، دنیا خوش ہو رہی ہوتی، نعرے لگا رہی ہوتی، داد واہ 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 واہ، 1 منٹ کے اندر یکدم کیفیت بدلتی اور چیخیں مار مار کے رو رہے ہوتے، آنسو بہہ رہے ہوتے۔ کسی ہنستے ہوئے کو رلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، یا کسی روتے ہوئے کا ہنسانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ادھر بھرپور فضائل میں مومن خوش بیٹھا ہے، ایک جملہ مصائب کا فوراً کہو، وہیں پہ وہ رونا شروع کر دیں، اور اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوگا، اثر بہت زیادہ ہوگا۔ یعنی آپ فضائل کی معراج پر یکدم مصائب کی طرف پلٹیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔